بسم اللہ الرحمن الرحیم. تختی نمبر 2 حروف مرکبات. پہلے ہم نے تختی میں کون سے پڑھے؟ مفردات، الگ الگ حرف. ٹھیک ہے، اب یہ لکھے تو ہوئے ہیں ملا کر، لیکن پڑھنا ان کو اسی طرح جیسے پہلی تختی پڑھی ہم نے، الگ الگ پڑھنا ہے، ملا کر لکھے ہوئے ہیں. اور پہلی تختی کا مقصد کیا تھا یاد ہے؟ پہلی تختی کا مقصد کیا ہے؟ حروف کی پہچان کروانا. اور یہ جو تختی کا مقصد بتائیں گے استاد جی بتائیں یا میں عرض کروں آپ سے، تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ اگر اس تختی کا مقصد اسی تختی میں پورا نہیں ہوا تو وہ تختی قرآن ختم ہونے تک تنگ کرے گی بچوں میں. اگر تختی کا مقصد وہاں پورا نہیں ہوا تو جب تک بچہ قرآن پڑھتا رہے گا آپ کو تنگ کرتا رہے گا. تو تختی کا مقصد آپ کو بتانے کا یہ ہے کہ آپ اس تختی کے اندر جب پڑھائیں یا خود پڑھیں تو اس کو وہاں پر مکمل کریں اس مقصد کو. تو اب اس تختی کا مقصد ہے، ایک میں بتا دیتا ہوں اصطلاحی جس طرح بولتے ہیں کہ رسم عثمانی کی پہچان کروانا. کس کی؟ رسم عثمانی کی. رسم عثمانی آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے قرآن پاک لکھوائے، تو اس کی ایک حرف کی کتنی مختلف شکلیں، وہ ساری ہر طرح کی شکل یہاں پر درج ہے اس تختی میں. اچھا، آسان لفظ یوں لکھ لیں کہ ایک حرف کی مختلف شکلوں کی پہچان کروانا. آسان اس طرح لکھ سکتے ہیں اگر لکھنا ہو تو یہ تختی کا مقصد ہے، ایک حرف کی مختلف شکلیں. اب آپ دیکھیں گے الف، دیکھیں شروع میں الف لکھا ہے نا جی، لام الف کے ساتھ الف لکھا ہوا ہے. اب وہ پہلے الف جیسا نہیں ہے. پھر اس کے بعد دوبارہ لام الف لکھا ہوا ہے، وہ پہلے دونوں الفوں جیسا نہیں ہے. پھر اس کے بعد دوبارہ با کے ساتھ الف لکھا ہوا ہے، وہ پہلے 3 جیسا بھی نہیں ہے. اسی طرح لام دیکھ لیں، لام کی شکل لام الف کے ساتھ علیحدہ ہے، لام حا کے ساتھ علیحدہ ہے. پھر ایک کام اور ہے اس کے اندر کہ ایک حرف اکیلا کس طرح لکھا جاتا ہے، پھر جب وہ کسی کے ساتھ ملا کر لکھتے ہیں تو اس کی شکل چینج ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح ایک حرف شروع میں آتا ہے تو وہ کس طرح لکھا جاتا ہے، درمیان میں آتا ہے تو کس طرح ہو جاتا ہے، آخر میں اس کی شکل کس طرح ہو جاتی ہے. لام کو دیکھیں، شروع میں علیحدہ قسم کا ہے، درمیان میں آ جاتا ہے وہ چھوٹا سا ہو جاتا ہے، جیسے با لام با میں دیکھیں. ٹھیک ہے، اسی طرح با تا ثا نون یا، یہ 5 حرف ہیں. اس کے اندر دیکھیں گے کہ یہ ان کی شکلیں نون یا کی مختلف ہیں، لیکن جب ملا کر لکھتے ہیں ان 5 کی شکل ایک جیسی ہو جاتی ہے. انہوں نے آگے مثالیں بھی دی ہیں. تو ہم اس تختی کو انشاءاللہ مکمل پڑھیں گے. تو توجہ کے ساتھ، ادائیگی پر مکمل توجہ، اور حرف کا نام پورا لینا ہے قاعدہ ختم تک. یہ اصول ذہن میں رکھنا ہے کہ حرف کا نام پورا لینا ہے جس طرح ہم نے پہلی تختی میں پڑھا. جی پڑھیں جی. الف لام الف لام الف با الف لام الف لام جی لام. فوراً آواز بند نہیں کرنی، تھوڑی سی آواز اس کی جو میم ہے نا آخر میں، لام الف لام میم ساکن، اس طرح لام لکھا جاتا ہے نا، تو نون کی آواز ہلکی سی میم کی جو آواز ہے وہ ناک میں ہے. لام لام الف لام حا لام الف با لام با. جی غنہ نہیں کرنا، لام با اس طرح نہیں کرنا، با لام با. کاف کاف. اب یہ دیکھیں 2 طرح کے کاف آ گئے تو دونوں استعمال ہوتے ہیں، کاف با. اچھا، یہ آگے جو کاف با لکھا ہوا ہے نا، یہ شروع میں اس طرح کا کاف ہم نے کہیں نہیں دیکھا. یہ ہو سکتا ہے لکھنے والوں نے غلطی کی ہو. تو شروع میں اس طرح کا کاف نہیں آتا جس کے اوپر صرف کاف کی علامت بنی ہو. ہاں کش والا کاف آتا ہے، تو یہ غلط ہے، اس کو نہیں پڑھتے. کاف الف. اب دوسرا کاف الف دیکھیں مختلف ہے پہلے سے. کاف الف
با کاف تا، پھر آگے پھر مثال اسی طرح کی، درمیان میں بھی یہ والا کاف نہیں آتا جو علامت بنی ہوئی ہے. آگے چلیں. با تا سا نون یا با الف نون الف تا الف یا الف سا الف با سین. جی سین کی مدد کریں گے نا. یا سین نون سین تا سین. ہاں ابھی بھی سورہ فاتحہ سن رہے تھے، زیر کی غلطی آ رہی ہے، مجھول ہو جاتی ہے. سے اہدنا الصراط، سے نہیں صی، یہ یا زیر کی آواز، یا اور زیر کی آواز سیم ہوتی ہے، ٹھیک ہے، معروف. سا سین سا جیم. ہاں جیم پہ اکثر غلطی ہوتی ہے، وہ والی جو پہلے تختے میں استاد جی نے بتائی. جی اس طرح منہ نہیں بنانا، نارمل منہ، جی منہ نہیں نہ ہلا، جی جی. تا ح نون خو، حرف موٹا کرنا ہے تو پورا موٹا کرنا ہے، یہ آدھا موٹا حرف نہیں ہوتا. وہ نون خا یہ موٹا نہیں ہے، خو یہ موٹا حرف ہے. نون خو یا حا با جیم یا میم با میم نون میم. اب دیکھ لیں یہاں پر میم تین طرح کے ہو گئے، آ رہے ہیں نظر؟ میم بھی تین طرح کے. تا میم سا میم. آپ تو کہیں گے ہمیں تو پتہ ہے میم اس طرح پڑھا جاتا ہے، سارے پتہ ہے، لیکن جب بچے کو پڑھاتے ہیں وہ پھر جب ہجے کر رہا ہوتا ہے، بچے نے آگے حرکت بھی دیکھنی ہوتی ہے، حرف کی پہچان بھی کرنی ہوتی ہے، اس کے ذمہ کافی کام ہو جاتے ہیں پھر. تو اس لیے جو تختی کا کام ہے اس کو وہیں کروانا ہے. اب یہ تین طرح کے میم آ گئے تو اسی تختی میں بچے کو ہر طرح کی میم کی پہچان ہو. آپ قرآن پہ کھول کے رکھ دیں اس کے سامنے، اس کا حوصلہ بھی بڑھ جائے گا اور اس کو کیا نام ہے حرفوں کی پہچان بھی ہو جائے گی. اس کو کہو بتاؤ بیٹا یہ میم کہاں کہاں پر ہے. چلیں. با یا نون یا تا یا سا یا نون با لام تا نون لام با یا لام. جی اب ایک ساتھ ہی پڑھیں. با یہ ہونٹوں کو دبانا نہیں ہے، نارمل کتابوں میں غلطی لکھی ہوتی ہے، ہونٹوں کو کھانا نہیں ہے. ہونٹوں کو کھانا یہ ہوتا ہے جو دبا کے پڑھتے، اس طرح با نہیں پڑھنا. با نارمل منہ جس طرح بند ہوتا ہے اسی طرح. جی کیا پڑھ رہے تھے؟ با با یا لام یا تا لام سا سا لام نون با نون با نون نون
تا یا نون، یا تا نون، سا سا نون، جیم، او بھائی کتنے ان کی ریکارڈنگ ہوگی جی، حا، خو، حا سا. ابھی ان تینوں حرفوں کی مختلف شکلیں بتا رہے ہیں. خو با، جیم تا، تا حا تا، یا جیم با، با خو تا. بس تے نہیں پڑھنا، تا پڑھنا اس کو. بس اتنا سبق کافی ہے، ایک حصہ اس کی پریکٹس کریں گے خوب، ٹھیک ہے. اور پہلی تختی جس طرح ہم نے پڑھی ہے اسی طرح ٹھہر ٹھہر کے ایک ایک حرف ہر ساتھی پڑھے اور اس کی مشق کرے. جب تک صحیح نہ ہو تو دوسرا حرف نہ پڑھیں. انشاءاللہ مشق کریں گے نا سب ساتھی اس کی. جزاک اللہ.